آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے تو کیا وہ صرف بزنس مین ہوتا ہے یا ظالم؟ آج جو کہانی آپ سننے والے ہیں وہ آپ کو رلا بھی سکتی ہے اور جگا بھی سکتی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے سچ کا قرض، ظلم سے توبہ تک۔ لکھنؤ کے ایک پرانے محلے میں سلیم نام کا آدمی رہا کرتا تھا۔ لوگ اسے جیسے سلیم بھائی بھی کہتے تھے۔ باہر سے دیکھنے میں وہ بہت شریف، نمازی اور مددگار لگتا تھا، لیکن انسان کا ہر ایک چھپا ہوا چہرہ ہوتا ہے، اور سلیم کا بھی ایک چہرہ تھا۔ وہ لوگوں کو بیاج پر پیسہ دیا کرتا تھا، اور صرف دیتا ہی نہیں تھا، لوگوں کی مجبوریاں بھی خریدتا تھا۔ اس کا ایک دفتر تھا، اس دفتر میں ایک لکڑی کی الماری، ایک پرانی کرسی اور ایک موٹا سا رجسٹر تھا۔ اس رجسٹر میں جتنے بھی نام لکھے ہوئے تھے وہ اس کی کمائی نہیں تھی، وہ لوگوں کی بربادی کی کہانی تھی۔ ایک دن محلے میں ایک نیا پریوار آیا، راشد انصاری جس کا پریوار تھا۔ راشد انصاری پتلا سا محنتی مزدور تھا، اور اس کی بیوی عائشہ شریف اور صبر والی عورت تھی، اور ان کی 6 سال کی بیٹی تھی جس کا نام نور تھا۔ اس کی بیٹی نور کی ہنسی سے پوری گلی جگمگ ہو جایا کرتی تھی۔ راشد انصاری روزانہ صبح کو 7 بجے مزدوری کے لیے نکل جایا کرتا تھا، شام کو تھکا ہارا لوٹتا تھا، لیکن بیٹی کو دیکھ کر اس کی ساری تھکان دور ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ کنسٹرکشن سائٹ پر گر گیا جہاں وہ کام کرتا تھا، اور اس کا پیر فریکچر ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ان کو کم سے کم 3 مہینے آرام کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے 3 مہینے مطلب 3 مہینے بنا کمائی کے۔ راشن بھی ختم ہو گیا، اس کے گھر کا کرائے کا گھر تھا اور دوائی کا بھی خرچہ تھا۔ مجبوری نے اسے سلیم کے دروازے پر کھڑا کر دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ 20,000 چاہیے۔ راشد نے سلیم سے پیسے مانگے تو سلیم نے سیدھا جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن 20,000 کے 30 دینے ہوں گے۔ راشد کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے ہاں کر دی اور سائن کر دیے پیپر پہ، اور قرض شروع ہو گیا اس کا۔ 3 مہینے میں بیاج اتنا بڑھا کہ 20,000 کا بیاج 45,000 ہو گیا۔ سلیم اس کو ہر ہفتے یاد دلایا کرتا تھا کہ وقت پہ پیسہ بھر دو ورنہ تمہارا گھر چلا جائے گا۔ نور جو اس کی بیٹی تھی، اس نے اپنی گلک توڑی اور اس میں سے 120 روپے لے کر آئی اور اس نے اپنے ابو کو لا کر دیے۔ یہ دیکھ کر راشد کا دل ٹوٹ گیا۔ سلیم کا اپنا بیٹا فرحان جو کہ 10 سال کا تھا۔ فرحان معصوم اور نیک دل بھی تھا، تو اس نے ایک دن اپنے باپ سے پوچھا، ابو آپ لوگوں کو رلاتے کیوں ہو؟ تو سلیم ہنس کر بولا کہ بیٹا یہ بزنس ہے۔ تو اس کا بیٹا فوراً بولتا ہے کہ پاپا ہمارے ٹیچر نے کہا ہے کسی کا حق کھانا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو سلیم کو اپنے بیٹے کی بات سن کر ہلکا سا جھٹکا لگا، لیکن پیسوں کی چمک نے سلیم کے احساس کو دبا دیا۔ 3 مہینے بعد سلیم گھر کے کاغذ لے کے راشد کے گھر آیا، اور سلیم نے راشد کو دھمکی دی کہ اگر کل تک 45,000 روپے نہیں دیے تو گھر میرا ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں سن کر اس کی بیوی عائشہ کے آنسو رک نہیں رہے تھے، اور راشد جو تھا نا وہ بھی بہت بے چین ہو گیا تھا۔ محلے والے سارا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن یہ سب کہہ رہے تھے کہ سلیم سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا۔ نور اس کی بیٹی چپ چاپ یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ڈر اور آنسو تھے۔ ایک رات سلیم کو خواب آیا کہ چاروں طرف اندھیرا ہے، آگ کے شعلے ہیں اور لوگ سب چیخ رہے ہیں، اور اچانک سے سلیم کو آواز آئی کہ سلیم تیرا وقت پورا ہو گیا، اب تیرا حساب کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے دیکھا جو اس کا رجسٹر تھا جس میں سب کا وہ حساب کتاب لکھا کرتا تھا، اس میں دھواں نکل رہا ہے اور جل رہا ہے، ہر نام سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ایک دم سے وہ چیخ کر اٹھا اور پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ اگلے دن اس نے دیکھا کہ جس کا بیٹا اکلوتا بیٹا تھا فرحان، اس کو بہت تیز فیور ہو رہا تھا، کم سے کم 104 اس کو فیور تھا۔ اس کو جلدی سے وہ ہاسپٹل لے کے گیا، وہاں اس نے ایڈمٹ کروایا۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ کنڈیشن سیریس ہے، بس دعا کیجیے آپ۔ یہ سن کر سلیم اندر سے بالکل ٹوٹ گیا تھا، اور مصلے پہ جا نماز بچھا کے رو رو کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے لگا۔ بیٹا تم جب تک مظلوموں کا دل دکھاتے رہو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ سلیم کو راشد یاد آ گیا اس بات سن کر، اور اس کی بیٹی نور کا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھا راشد کے گھر گیا تو سلیم نے دیکھا راشد اپنا سامان باندھ رہا تھا۔ سلیم نے دفتر میں جا کے رجسٹر نکالا اور سب کے سامنے رجسٹر پھاڑ دیا۔ سلیم نے راشد سے کہا کہ تمہارا قرض معاف۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے۔ راشد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کی بیوی عائشہ نے ہاتھ اٹھا کر اس کو دعا دی۔ نور اس کی بیٹی بھاگ کر آئی اور اپنے ابو سے بولی کہ ابو یہ انکل اچھے ہو گئے۔ سلیم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر اس کے بعد سلیم نے بیاج کا کام بند کر دیا۔ اس نے اپنی ساری جمع پونجی سے ایک چھوٹا سا راشن سینٹر کھولا، جہاں غریبوں کو وہ راشن سستا دیا کرتا تھا۔
رجسٹر کی جگہ ایک نیا دفتر کھولا جس میں حساب پیسوں کا نہیں نیکیوں کا ہوا کرتا تھا۔ اس کے بیٹے فرحان کی طبیعت بھی ٹھیک ہونے لگی دھیرے دھیرے۔ اس کی ریکوری دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ عید کا دن تھا۔ محلے میں چاروں طرف روشنی ہوئی تھی۔ اب سلیم جو ہے لوگوں کا سہارا بن چکا تھا اور راشد بھی اپنی محنت سے چھوٹا سا ٹھیلا لگانے لگا تھا۔ نور بھی اسکول جانے لگی تھی۔ سلیم نے نور کو عیدی بھی دی تو نور مسکرا کر بولی کہ اللہ سب کو سیکنڈ چانس دیتا ہے نا۔ تو سلیم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ ہاں بیٹا، لیکن وقت سے پہلے اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی بچ جاتی ہے۔ 1 سال بیت چکا تھا اور سلیم بدل چکا تھا، لیکن ہر کسی کو اس کا بدلنا پسند نہیں آیا۔ محلے میں ایک اور آدمی تھا پیسے دینے والا، اور جس کا نام تھا کریم سیٹھ۔ اس کا بزنس گرنے لگا کیونکہ اب لوگ سلیم کے پاس مدد کے لیے جانے لگے۔ کریم سیٹھ کے دل میں جلن تھی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ سلیم کو سب کے سامنے نیچے گرانا ہی پڑے گا۔ اگلے دن صبح کو پولیس سلیم کے گھر پر دستک دینے لگی۔ الزام یہ تھا کہ لیگل بیاج کا پرانا کیس۔ کریم سیٹھ نے پرانے کاغذ نکال کر کمپلینٹ کر دی تھی اس کی، اور محلے والے پھر سے سب خاموش دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ دیکھا آخر اصلی چہرہ سامنے آ ہی گیا۔ سلیم چپ تھا اور اس نے کہا کہ غلطیاں میں نے کی تھیں اور میں سزا سے بھاگوں گا نہیں۔ تو پھر اس کے بیٹے فرحان نے کہا کہ ابو آپ پھر سے برے بن جاؤ گے۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا انسان گر سکتا ہے لیکن دوبارہ اٹھنا اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کورٹ میں پرانے لوگ بلائے گئے۔ سب سوچ رہے تھے کہ کوئی سلیم کے فیور میں نہیں بولے گا، لیکن تب راشد کھڑا ہوا تو اس نے جج سے کہا کہ جج صاحب، ہاں سلیم نے غلطی کی تھی لیکن اس نے سب معاف کر دیا، ہمیں گھر سے نہیں نکالا اور آج لوگوں کی وہ مدد کرتا ہے۔ پھر عائشہ بھی بولی اور محلے والوں کی خاموشی ٹوٹ گئی، ان میں بھی سچ بولنے کی ہمت آ گئی۔ ایسے ہی چلتے چلتے فیصلے کا دن آ گیا اور جج نے کہا لیکن جب انسان سدھرتا ہے تو اس کو جیل نہیں بھیجتے۔ پرانے جرم کے لیے وارننگ دی اور جرمانہ بھی لگایا۔ کریم سیٹھ کا پلان فیل ہو گیا۔ بنا شکایت سلیم نے جرمانہ بھی دیا۔ کیس کے بعد سلیم اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اس نے چھوٹا سا ٹرسٹ شروع کیا جس کا نام تھا سچ فاؤنڈیشن۔ غریب بچوں کی پڑھائی لکھائی، دوائی، راشن سب فری میں دیتا تھا۔ راشد کی بیٹی بھی اب اسکول میں ٹاپ کرنے لگی تھی۔ ایک دن اسکول فنکشن میں اس نے اسپیچ دی کہ انسان غلطی کرتا ہے لیکن اگر وہ سدھر جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ سلیم بھی پبلک میں بیٹھا تھا اور رو رہا تھا سب دیکھ کر۔ کئی سالوں بعد سلیم کا بیٹا فرحان ڈاکٹر بن گیا اور راشد کی بیٹی ٹیچر۔ ایک دن سلیم مسجد کے باہر بیٹھا تھا، شام کا وقت تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تو نے مجھے ذلیل ہونے سے پہلے ہدایت دے دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا اور اس دن سے لوگ اسے سلیم بھائی نہیں سلیم صاحب کہنے لگے۔ اللہ انسان کو دوسرا موقع ضرور دیتا ہے لیکن ہر انسان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی غلطی مان سکے۔ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ کسی کا حق مت چھینیے، کسی کو بے وجہ نہ ستائیے، نہ رلائیے، کیونکہ ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ تو بس بچتے رہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیے۔